بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ چیف صاحب ایک بلنڈر کر بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی میں یا کسی پینک میں کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسئلے کا حل ہونے والا ہے لیکن مسئلہ اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبینہ طور پہ جو چیز رپورٹ ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ایمان مزاری کے حوالے سے، جس کی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے وضاحت دے دی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میرے لیے وہ بیٹی ہیں، بچی ہیں، اور ساری بات انہوں نے کر کے اپنی طرف سے، لیکن اس کا جواب ایمان مزاری کی طرف سے آیا اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، جس کے بعد کیا ہوا کہ آج دو خبریں آئیں۔ پہلی خبر یہ آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف ان کی ہی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بنی ہوئی ایک جو انسداد ہراسانی کمیٹی ہے، یعنی جو ہراسمنٹ کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی ہے، یعنی کام کی جگہ کے اوپر، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی اور درخواست جو ہے وہ دائر کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کی عدالت کے چیف جسٹس نے مجھے ہراساں کیا ہے کام کی جگہ کے اوپر، تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اچھا، اب ان کے جو شوہر ہیں ہادی چٹھا، انہوں نے کہا کہ کوئی درخواست وصول نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار کمیٹی کی ہیڈ کے آفس نے درخواست وصول کی۔ اب یہ ہے اصل بات کہ کمیٹی کی ہیڈ کون ہے۔ عام طور پہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، پریکٹس یہ ہے کہ جب بھی کسی خاتون کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو دفتروں کے اندر بھی خاتون پر مشتمل کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ خاتون اس میں شامل ہو۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ایک ہی خاتون جج ہیں اور وہ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ ہے، تو وہ اس کمیٹی کی سربراہ تھی۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ ان کو سربراہ 17 جولائی 2024 کو بنایا گیا، یعنی پچھلے سال ان کو اس سلسلے میں کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اس وقت بنایا۔ اب جیسے ہی درخواست ان کے پاس آئی تو انہوں نے آج کی تاریخ میں اس معاملے کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس میں کون کون شامل تھا؟ اس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق شامل تھے، جسٹس ارباب محمد طاہر شامل تھے اور جسٹس سمن رفعت امتیاز خود شامل تھی، اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ججز کے حوالے سے آنے والی کمپلینٹس ہیں ان کا جائزہ یہ کمیٹی لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف درخواست آ گئی ہے تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف اس درخواست کی اب کون انکوائری کرے گا؟ یہ 3 جج کرے گا، اور ان تینوں ججز کو جسٹس سرفراز ڈوگر نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ یہ تینوں جج وہ ہیں جنہوں نے خاص کر جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز، 2 جج وہ ہیں جنہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کو بھی چیلنج کیا تھا۔ اب جب یہ درخواست آئی، انہوں نے 3 ججز کی کمیٹی بنا دی، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ خبر آ گئی کہ جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے جو انسداد ہراسانی کمیٹی ہے اس حوالے سے اس کی تبدیلی کر دی ہے، اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور شام 8 بجے پتا چلا کہ اب جسٹس انعام امین منہاس جو حال ہی میں تعینات کیے گئے ہیں، جو ایڈیشنل جج ہیں، اور جسٹس انعام امین منہاس جو ہیں وہ پرماننٹ جج بھی نہیں ہے ابھی، تو ان کو اس کمیٹی کی سربراہی بنا دی، یعنی جس جج نے کل کو پرماننٹ ہونا ہے، جس کا فیصلہ چیف جسٹس کریں گے یا چیف جسٹس کی رپورٹ میٹر کرے گی، تو وہ فیصلہ کریں گے چیف جسٹس کے حوالے سے کہ کیا انہوں نے ہراساں کیا کہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کیلا ریپبلک، اس کو کہتے ہیں کیلا جمہوریت، بنانا ریپبلک جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جب آپ عدالتیں دنیا کو یہ سکھاتی ہیں کہ no one can be judge in his own case، کہ کوئی شخص اپنے حوالے سے جج نہیں ہو سکتا، اور کیا دنیا میں ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے پاکستان میں کہ وہ اپنی مرضی کے جج کے سامنے، یعنی اب عملاً کیا ہوا جب آپ کے خلاف درخواست آ گئی تو آپ جو ہے اب معاملہ آپ کا سب جوڈس ہو گیا یا آپ کا معاملہ اس حوالے سے چلا گیا، تو کیا جسٹس سرفراز ڈوگر اس کمیٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور کیا یہ ان کو یہ حق حاصل ہے وہ کہیں جی میرا کیس جو ہے میرے اپوائنٹ کیے ہوئے ایڈیشنل جج اس میری انکوائری کریں گے، نہ کہ میرے جو انکوائری ہے وہ جسٹس سمن رفعت امتیاز کریں گی جو کہ خاتون ہے۔
تو اب میرے خیال سے یہ معاملہ تھوڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ ایک بلنڈر کر بیٹھے ہیں اگر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس معاملے کو کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے, ایک خاتون جج کو تبدیل کر کے مرد جج فیصلہ کرے گا کہ خاتون ہراساں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو کیا جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس موو سے یہ معاملہ بچ جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کی سینیورٹی سے مسئلہ شروع ہوا وہ معاملہ تھوڑا اور خرابی کی طرف جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور جس کیس سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا, یہ شروع ہوا تھا ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے, جو ان کا نام سفری پابندی کے حوالے سے فہرست سے نکالنے کے تھا. تو اب ایک بار پھر جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں کل یہ کیس مقرر بھی ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں ایمان مزاری جائیں گی تو وہ وہاں پہ کیا ان کے اوپر اعتراض اٹھائیں گی کہ نہیں اعتراض اٹھائیں گی, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. میرے خیال سے وہ اعتراض اٹھائیں گی. دوسری خبر یہ ہے کہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر شکایت دائر کر دی ہے. اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی جانب سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف یہ جو کمپلینٹ ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پتے کے اوپر ارسال کر دی گئی ہے. اب کیا جسٹس سرفراز ڈوگر کو ہٹا دیا جائے گا یا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ میں اس بارے میں کچھ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں. کیوں؟ ان کو سسٹم یہاں سے دیکھیں نا, 14 ججز کو پاس کر کے 15واں جج ان کو پسند آیا, جو کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں حکومت کی چوائس ہوں. تو سسٹم ان کو کسی وجہ سے لے کے آیا ہے, تو سسٹم ان کو جانے نہیں دے گا. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے ایمان مزاری کے حوالے سے اس ایشو کو ایشو بنایا ہے؟ کیا اس پہ زوردار آواز بلند کی ہے؟ کیا آپ نے واقع, کیونکہ آپ کہتے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کے حوالے سے آپ کو ہیں اعتراضات ہیں یا تحفظات ہیں, تو کیا آپ نے اس میٹر کو, کیونکہ آپ سب سے بڑی اپوزیشن ہے, آپ کا کام تھا اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھاتے, آپ کا کام تھا اس معاملے کے اوپر دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز کرتے, دیکھیں جتنی زوردار آواز ہوگی اتنا دباؤ بڑھے گا, دباؤ بڑھے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس وقت کیا کرنا ہے, اور سیاست میں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب تحریک انصاف کو یہ باتیں کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا, آپ جانتے ہیں کہ آج توشہ خانہ کی سماعت تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کے عمران خان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر محمد احمد, جو اب میجر جنرل ہو گئے ہیں, اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کو بلا لیا گیا ہے. بتایا گیا یہ دونوں آخری گواہ ہیں. تو توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہے وہ اب 17 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ کیس جو ہے وہ کنکلیوڈ ہو رہا ہے. تو اب علی امین گنڈا پور جو ہیں, کیا جس طرح آج انہوں نے دھرنا دیا, کیا وہ دھرنا دیتے ہیں؟ فواد چودھری اس کو بساط کے اوپر ایک بہت بڑی چال قرار دے رہے تھے کہ اگر یہ ہوا اور 7 کمیٹیوں والے استعفے تو معاملات ذرا آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد آگے جلسہ ہوگا. اچھا, اس حوالے سے ایک چیز اور باہر آئی توشہ خانہ کے حوالے سے. بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے کہ گواہ نے آج عدالت کو بتایا کہ اس نے عمران خان پر الزام اس لیے لگایا تھا کہ اس کو دھمکی دی گئی تھی, اگر تم نے یہ الزام نہ لگایا تو پھر تم جیل جاؤ گے. دوسری طرف عمران خان نے اپنے خلاف اس ٹرائل کو ملٹری ٹرائل قرار دیا ہے. اب ان سے کل ملاقات ہونی ہے بیرسٹر گوہر خان کی, سلمان اکرم راجہ کی, قاضی محمد انور کی, نیاز اللہ نیازی اور علی بخاری, علی زمان, یہ 6 نام گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے ملاقات کی اجازت کس کو ملتی ہے. دوسری ایک انٹرنیشنل ملاقات, آپ جانتے ہیں کہ قطر کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ شہزادہ محمد بن سلمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے, لیکن اب وہی شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کچھ خفیہ ایجنسیوں کو رول دیا ہے. اسلام آباد میں جی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور اس میں کمیٹی قائم کی گئی ہے. کمیٹی میں کون کون ہے؟ اس میں کمیٹی میں ISI کا نمائندہ شامل ہے, IB کا نمائندہ شامل ہے, FIA کا نمائندہ شامل ہے, پاکستان نیوی کا نمائندہ شامل ہے. اب دیکھیں خفیہ ایجنسیاں فیصلہ کریں گے, انٹیلیجنس بیورو, FIA اور پولیس, کہ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دوسرا, جس طرح تحریک انصاف سرفراز ڈوگر صاحب اور ایمان مزاری والے میٹر کو ایشو نہیں بنا پا رہی, اسی طرح سے آج ایک لاہور میں ضرور پریس کانفرنس ہوئی جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی. آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کرنی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ آواز بلند کرنی ہے. اب تو آپ ڈراپ سائٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, چلے ڈراپ سائٹ پہ آپ اعتراضات کریں گے. آج ٹیلی گراف بھی اسی خبر کے اوپر آ گیا ہے جو کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے, اور ان کے مطابق تو جو کامن ویلتھ ہے اس نے بھی پاکستانی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو چھپانے میں مدد کی ہے, اور ان کا 70 سال میں پہلی بار
کامن ویلتھ نے اپنی رپورٹ پبلش نہیں کی اور حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر کے انتخابی دھاندلی کو چھپایا. لیک ہونے والی رپورٹ میں دھاندلی کا انکشاف ہوا ہے. اب برطانیہ کا اخبار ہے, برطانیہ کا اخبار اگر کامن ویلتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو اس میں وزن ہے نا جس کی بنیاد کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو اس کو تحریک انصاف کو اس پہ بھی زوردار آواز بلند کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.